اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں سورہ توبہ آیت 1 سے 77 کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ بیان کروں گا۔ سورہ توبہ کی آیت 1 سے جو 37 ہے اس میں جزیرہ عرب میں رہنے والے مشرک اور جو کافر قبائل کو 4 ماہ کی مہلت کا ذکر ہے، جس کے بعد ان کو یہاں سے بے دخل کر دینے کا حکم آیا تھا۔ اس حکم کی ضرورت اور اہمیت اور مسلمانوں کو اس ضمن میں ہدایات۔ پہلی 3 آیات میں جزیرۃ العرب میں جو رہنے والے قبائل تھے ان سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان برات کا اعلان کیا۔ 9 ہجری میں جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا گیا تو اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی، تو نبی پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ مجمع میں جا کر یہ جو آیات ہیں یہ تلاوت کر کے سنائیں۔ ان کو وہاں پہ اس کے بعد 4 مہینوں کی مہلت ہے کہ اس دوران یا تو یہ جو قبائل ہیں دین اسلام قبول کر لیں، یا پھر یہ ہے کہ اس سے بعد یہاں سے چلے جائیں، ورنہ ان کو پھر قتل کر دیا جائے گا۔ اب جن قبائل کے ساتھ کوئی پہلے سے معاہدہ چلا آ رہا ہے اور انہوں نے اس معاہدے کی کوئی خلاف ورزی بھی نہیں کی ہے تو ان کے لیے مہلت اس معاہدے کے اختتام تک برقرار رہے گی، اور جب یہ مہینے گزر جائیں اور اس کے ساتھ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں وہ جب گزر جائیں تو پھر جو وہاں پہ غیر کافر جو رہ جائیں گے یہ مشرک، تو ان کے بارے میں حکم یہ تھا کہ جہاں بھی انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو اگر وہ ایمان نہیں لاتے، لیکن اگر وہ ایمان لے آتے ہیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے۔ اور اسی دوران اگر کوئی ایسا مشرک آ جائے جو یہ کہے کہ اسے اس اعلان برات کا پتہ نہیں تھا تو اس کو فوراً قتل نہ کر دو، بلکہ اگر وہ پناہ طلب کرے تو اس کو پناہ دے دو، اور اس کے بعد اسے اللہ کا کلام جو ہے وہ سنا کر اور اس کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جائے۔ اگر اس کے بعد بھی وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو اسے امن کی جگہ تک پہنچا دیا جائے۔ اب ان سے اعلان برات کیوں تھا، اس کی کیا وجوہات تھیں؟ تو کیونکہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام کو بھی اس پر تردد ہوا کہ اگر وہ یہاں پہ امن سے رہنا چاہ رہے ہیں تو ان کو کیوں یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ تم پر غالب آ جائیں تو تمہیں نقصان پہنچائیں گے، یعنی کہ اگر ان کو موقع مل جائے اور ان کو فتح نصیب آ جائے تو یہ مسلمانوں کو معاف نہیں کریں گے، اور یہ دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کی آیات کا جو انکار کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے سے یہ لوگ خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور اہل ایمان سے رشتہ داری کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ اب جس طرح کفار جو قریش تھے انہوں نے جو صحابہ کرام پر ظلم و ستم کیا، اس میں انہوں نے اپنے جو قریبی عزیز رشتہ دار تھے ان کو بھی معاف نہیں کیا تھا۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور جو مشرکین قسمیں اپنی جو ہیں وہ توڑ ڈالیں یا دین میں جو ہے وہ عیب نکالیں اور اسلام کے خلاف سازشیں کریں تو ان سے جنگ کرو، اور تم ایسے کافروں سے کیوں نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بے دخل کیا، اور انہوں نے جو مسلمانوں پر زیادتی کی ابتدا بھی انہوں نے ہی کی تھی۔ تو پھر فرمایا کہ ان سے کہو کہ جو ہے اللہ سے ڈرو، ان کفار سے نہ ڈرو، اور ان سے قتال کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ سے انہیں عذاب دے گا، جیسے غزوہ بدر میں ہوا کہ جو کفار کے 70 جو بڑے بڑے سردار تھے وہ اس میں مارے گئے اور مسلمانوں کو اس میں کامیابی عطا ہوئی۔ اور اللہ جسے چاہے توبہ کی توفیق دے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور ویسے بھی یہ بات ہم پہلے بھی بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بیان کر چکے ہیں کہ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا ہے کہ تمہیں جنت بغیر کسی جو محنت مشقت اور آزمائش کی مل جائے گی، بلکہ اللہ نے ابھی تمہیں پرکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون جو ہے وہ جہاد کرے گا اور کون اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے سوا کسی اور دوست کو دوست نہیں بنائے گا۔
تو مسلمانوں تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ان مشرکوں جو ہے مسجد حرام کو آباد کر رکھا ہے تو اس لیے ان کے ساتھ اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، تو غور سے سن لو کہ مشرکوں کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ اس کفر کی حالت میں کسی مسجد کی تولیت جو ہے وہ اختیار کریں، اور اگر انہوں نے کوئی اچھے اعمال کیے تھے تو وہ سب ختم ہو گئے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بے شک جو ہے مسجدوں کو آباد کرنے کا حق صرف انہی کے پاس ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور حاجیوں کو پانی، اور پھر فرمایا کہ تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے والے یا ان والوں کو ان جیسا کیسے سمجھ لیا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں۔ پھر فرمایا جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کیا تو ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے، ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، وہاں ان کو ہر طرح کی نعمتیں ملیں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر فرمایا اے مومنو اپنے باپوں اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ مسلمانوں کے مقابلے میں جو کفر یا جو غیر مسلم ہیں ان کو عزیز رکھتے ہیں اور ان سے دوستی رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیں کہ اگر ان کے باپ، بیٹے، بھائی، بیوی اور رشتہ دار اور ان کے وہ مال جو انہوں نے جمع کر رکھے ہیں اور وہ تجارتیں جن کے ختم ہو جانے کا انہیں ڈر رہتا ہے اور وہ گھر جو یہ بناتے ہیں انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے زیادہ عزیز ہیں تو وہ انتظار کریں جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آ جاتا، اور اللہ ایسے فاسقوں اور گناہ گاروں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ یقیناً اللہ اس سے پہلے بھی تمہاری مدد کر چکا ہے اور کئی میدانوں میں، مثلا جب معرکہ حنین میں اب مسلمان جو ہیں تقریباً 12,000 تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں جو غیر مسلم تھے وہ تقریباً 3,000 تھے۔ اب مسلمانوں کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہو گیا کہ اب ہم تو اتنے زیادہ ہیں تو ہمیں آج کون شکست دے سکتا ہے۔ تو جب ان لوگوں نے غیر مسلموں نے جب مسلمانوں پر تیر چلانا شروع کیے تو مسلمان ان کے پاؤں جو وہ اکھڑ گئے اور مسلمان کی اکثریت جو ہے وہ میدان جہاد سے بھاگ گئی۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کی نبی پاک علیہ السلام اور ایمان والوں پر، اور مسلمانوں کو اس میں فتح نصیب فرمائی۔ اب پھر جو کفار کے بارے میں حکم تھا کہ وہ جو عرب کا تو حکم یہ تھا، لیکن جو عرب سے باہر تھا وہاں کا حکم یہ تھا کہ وہاں جو غیر مسلم ہیں وہ مسلمانوں کے ماتحت اور تھرڈ گریڈ سٹیزن بن کر رہیں گے۔ اور اس کا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شام کے علاقوں پر جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور جب انہوں نے کفار کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ جب معاہدہ کیا تو اس میں انہوں نے ان سے لکھوایا کہ ہم نے آپ سے اپنی جان، مال اور اہل و عیال کے لیے امن طلب کی، اور پھر جو شرطیں لکھی گئیں وہ یہ تھی کہ ہم اپنے شہروں میں اور ان کے آس پاس کوئی گرجا گھر اور خانقاہ نہیں بنائیں گے، اور مندر اور نہ ایسی کسی خرابی والے مکان کی اصلاح کریں گے، اور جو مندر یا عبادت گاہیں مٹ چکی ہیں انہیں درست بھی نہیں کریں گے، اور ان میں اگر کوئی مسلمان مسافر اترنا چاہے تو روکیں گے نہیں، خواہ دن ہو یا رات ہو، اور ہم ان کے دروازے راہ گزر اور مسافروں کے لیے کشادہ رکھیں گے، اور جو مسلمان آئے ہم اس کی 3 دن تک مہمانداری کریں گے، اور ہم اپنے جو مکانوں یا رہائشی جو گھر وغیرہ ہیں کہیں کسی جاسوس کو نہ چھپائیں گے، اور مسلمانوں سے کوئی دھوکہ فریب نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قرآن نہ سکھائیں گے، یعنی کہ تاکہ وہ فتنہ پھیلانے کے لیے نہیں سکھائیں گے، اور شرک کا جو ہے وہ اظہار کھلم کھلا نہیں کریں گے، نہ کسی کو شرک کی طرف دعوت دیں گے، اور ہم میں سے اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہے تو ہم اسے ہرگز نہ روکیں گے، اور مسلمانوں کی توقیر و عزت کریں گے، ہماری جگہ اگر وہ بیٹھنا چاہیں تو ہم اٹھ کر انہیں جگہ دے دیں گے، ہم مسلمانوں سے کسی چیز میں برابری نہ کریں گے، نہ لباس میں، نہ جوتی میں، نہ مانگ نکالنے میں، ہم ان کی زبانیں نہیں بولیں گے، ان کی کنیتیں نہیں رکھیں گے، اور زین والے گھوڑوں پر سواریاں نہ کریں گے، جو گھوڑے پہ سواری کے لیے جو زین لگائی جاتی ہے وہ نہیں لگائیں گے، ایسے ہی بیٹھیں گے،
تلواریں نہ لٹکائیں گے، نہ اپنے ساتھ رکھیں گے، انگوٹھیوں پر عربی نقش نہیں کرائیں گے، اور شراب فروشی نہیں کریں گے، اور اپنے سروں کے اگلے بالوں کو ترشوا دیں گے، اور جہاں کہیں ہوں گے زنار ضرورتاً ڈالے رہیں گے، صلیب کا نشان اپنے گرجوں پر ظاہر نہیں کریں گے، اور اپنی مذہبی کتابیں مسلمانوں کی گزرگاہوں اور بازاروں میں ظاہر نہیں کریں گے، گرجوں میں ناقوس جو ہے بلند آواز سے بجائیں گے، نہ مسلمانوں کی موجودگی میں بآواز بلند اپنی مذہبی کتابیں پڑھیں گے، نہ اپنے مذہبی شعار کو راستوں پر کریں گے، نہ اپنے مردوں پر اونچی آواز سے ہائے وائے کریں گے، نہ ان کے ساتھ مسلمانوں کے راستوں میں آگ لے کر جائیں گے، مسلمانوں کے حصے میں آئے ہوئے غلام ہم نہ لیں گے، مسلمانوں کی خیر خواہی ضرور کرتے رہیں گے، ان کے گھروں میں جھانکیں گے نہیں۔ جب یہ عہد نامہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اس میں ایک شرط اور بھی بڑھائی کہ ہم کسی مسلمان کو ہرگز ماریں گے نہیں۔ یہ تمام شرطیں انہوں نے کہا کفار نے کہ ہمیں قبول و منظور ہیں، اور ہمارے سب ہم مذہب لوگوں کو بھی انہی شرائط پر ہمیں امن ملا ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک شرط کی بھی ہم خلاف ورزی کریں گے تو ہم سے آپ کا ذمہ الگ ہو جائے گا، اور جو کچھ آپ اپنے دشمنوں اور مخالفوں سے کرتے ہیں ان تمام کے ہم بھی مستحق ہو جائیں گے۔ اور یہود اور نصارہ کے جو باطل عقائد ہیں ان کا رد ہے۔ اب یہودیوں کا ایک گروہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا، اور عیسائیوں کی تو اکثریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کا عقیدہ رکھتی ہے، اور بغیر شرعی دلیل کے اپنے عالموں اور پیروں کی پیروی نہ کرنا اور شرک سے بچتے رہنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی یہی مقصد تھا کہ وہ اللہ کے دین کو تمام جو ادیان ہیں ان پر غالب کر دیں۔ مشرکوں کا چاہیے بات جو ہے وہ کتنی ہی جو ہے بری معلوم ہو۔ پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے علماء اور مشائخ جو علماء سوء اور مشائخ ہیں ان سے ہوشیار رہنا، کیونکہ وہ لوگوں کے مال ناحق کھا جاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اب ناحق مال کمانے والوں کو جہنم میں سخت عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے نزدیک جو مہینے گنتی میں 12 ہیں، جن میں سے 4 حرام مہینے ہیں، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، اور یہ ہمیشہ سے ہی ایسا ہی ہے۔ اس لیے آج میں اجازت دیتا ہوں کہ اگر کفار تم سے لڑتے ہیں تو تم ان مہینوں میں بھی متحد ہو کر ان سے لڑو، اور پھر مہینوں کو آگے پیچھے کرنا اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ سخت گناہ ہے، جیسے کہ مشرکین کی عادت تھی کہ وہ ایسا کرتے تھے، اور کسی حرام مہینے کو کسی اور مہینے کی جگہ لگا دینا، یا قمری سال میں ایک مہینہ خود سے ڈال دینا، تاکہ جو حج جو ہے وہ ہر وقت ان کے موضوع مہینے میں رہے۔ پھر آیت نمبر 38 سے 57 تک غزوہ تبوک سے پہلے کے حالات، اہل ایمان کو جہاد فی سبیل اللہ کی پرزور دعوت اور منافقین کا طرز عمل بیان کیا گیا ہے۔ پہلے فرمایا اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے قتال کے لیے نکلنے کا حکم دیا جاتا ہے تو تم زمین سے لگے جاتے ہو؟ کیا دنیا کی زندگی چھوڑ کر آخرت کی زندگی چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ پھر فرمایا کہ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا جو اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے اپنی جان اور مال سے۔ پھر فرمایا اگر تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی تو یاد رکھنا ہم نے ان کی پہلے بھی مدد کی اور ہم ان کی مدد کے لیے کافی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے تو ان کی اس وقت بھی مدد کی تھی جب ان کے ساتھ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ہم نے ان پر سکینت نازل کی اور ان کی مدد کی اپنے لشکروں سے۔ اس لیے نکلو اللہ کے راستے میں، چاہے ہلکے ہو یا بوجھل ہو، اور جہاد کرو اپنے مالوں اور جانوں سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ پھر فرمایا کہ اگر کہیں قریب کا اور آسان سفر ہوتا تو یہ منافقین ضرور نکل جاتے، لیکن ان پر دور کی جو مشقت پڑ گئی تو اس لیے وہ عنقریب قسمیں کھائیں گے کہ اگر ان میں استطاعت ہوتی تو ضرور جاتے، اور یہ خود اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ یہ تبوک کا سفر کیونکہ بہت لمبا سفر تھا اور سلطنت روما سے ٹکر تھی، گرمی کا موسم تھا، اس لیے منافقین اس سے جی کترا رہے تھے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کو آپ معاف کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں اجازت دی
کیونکہ منافقین آپ سے عذر پیش کرتے تھے نہ جانے کے لیے، تو نبی پاک علیہ السلام کیونکہ نرم دل تھے اس لیے آپ ان کو اجازت دیتے رہے، تو اس پر یہ بات فرمائی۔ پھر فرمایا ایمان والے آپ سے کبھی بھی پیچھے رہنے کی اجازت نہیں مانگیں گے، اور پیچھے رہنے کی اجازت صرف منافق ہی مانگتے ہیں۔ اگر انہوں نے واقعی ارادہ کیا ہوتا نکلنے کا تو تیاری تو کر کے رکھتے، دراصل اللہ نے ہی ان کا نکلنا پسند نہیں کیا۔ اگر یہ نکلتے تو آپ کے ساتھ اگر جاتے بھی تو پھر راستے میں مسلمانوں میں فساد مچانے کی کوشش کرتے، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں فتنے میں نہ ڈالیے، کہ روم کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، یہ نہ ہم فتنے میں پڑ جائیں۔ ایک جد بن قیس ایک منافق تھا، اس نے یہ عذر آ کے پیش کیا تھا، تو کتنا یہ بوندا جو ہے عذر پیش کرتے تھے، تو اللہ کا اس پر جواب آیا کہ ایسی باتیں کر کے تم فتنے میں پڑ چکے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلائی پہنچے انہیں برا لگتا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی برائی پہنچے تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے اور یہ خوش ہوتے ہیں۔ اور جب منافقین نے جب کچھ اللہ کی راہ میں مال دینا چاہا تو اللہ نے فرمایا کہ تم جو ہے چاہے خوشی سے مال دو یا کراہت سے، تم سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کرتے ہیں، اور نماز میں بھی بڑی سستی سے آتے ہیں، پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مال اور اولاد جو ہیں وہ دھوکے میں نہ ڈال دیں، اللہ انہیں اسی مال اور اولاد کے ذریعے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ پھر آیت نمبر 58 سے 77 میں ہے منافقین کے جو الزامات اور ان کی سازشیں، دین کا مذاق اڑانا، اور منافقین مردوں اور عورتوں اور مومنین مردوں اور عورتوں کے کرداروں کا موازنہ ہے، اور مرض نفاق کی جو ہلاکت خیزی ہے اور اس کا برا انجام بیان کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی پاک صدقات کی تقسیم کے بارے میں جو ہے وہ انصاف نہیں کر کے، حالانکہ جو فرض صدقات تھے، زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کے جو مصارف وہ اللہ نے بیان کر دیے تھے، اور کچھ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کان کے کچے ہیں، تو اس پر اللہ نے جواب دیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ اللہ کو راضی کرنا زیادہ ضروری ہے، اور اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اب منافقین کے ڈر کا بیان ہے کہ ان کو اس کا ہمیشہ خدشہ رہتا تھا کہ کہیں کوئی صورت نہ نازل ہو جائے اور جس میں اللہ تعالیٰ ان کی جو اصل حقیقت ہے وہ کھول دے۔ جب ان کے مذاق اڑانے کے بارے میں خبر ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق کر رہے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آیات ہی تمہیں ملی ہیں مذاق اڑانے کے لیے؟ تو تم تو کافر ہو گئے اس کے بعد، حالانکہ تم ایمان لا چکے تھے۔ اب پھر منافق مرد اور عورتوں جو ہیں ان کے بارے میں بیان کیا کہ یہ ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں، جبکہ مومنین مرد اور خواتین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں۔ پھر قوم نوح، عاد، سمود اور قوم ابراہیم اور مدین والے جو ہیں وہ ان کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ اپنی نافرمانی اور سرکشی کے جو سبب عذاب کا شکار ہوئے، تو اور ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ اور ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، عمل بالمعروف وہ نہیں یعنی منکر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ پھر فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار اور منافقین سے لڑائی کریں اور ان پر سخت ہو جائیے۔ اس میں وہ بھی ہیں جو کہتے تھے اگر ہمیں اللہ دے تو ہم خوب صدقہ کریں، لیکن جب انہیں مال و اسباب مل گیا تو انہوں نے بخل شروع کر دیا، اور نفاق ان کے دل میں قیامت کے دن تک ڈال دیا گیا۔ یہ صلبہ بن حاطب کا واقعہ ہے کہ اس کے پاس شروع میں مال نہیں تھا، جب اس کے پاس بہت زیادہ مال آ گیا تو اس نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، تو پھر اس کو غلطی کا جب اس نے بعد میں نبی پاک کی خدمت میں آیا کہ جی میرے سے زکوٰۃ قبول کی جائے، نبی پاک نے انکار کیا۔ پھر حضرت ابو بکر کے پاس آیا، انہوں نے بھی فرمایا کہ جب نبی پاک نے تمہارا مال قبول نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں۔ پھر وہ حضرت عمر کے زمانے میں آیا تو انہوں نے بھی لینے سے انکار کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔